گھومنے پھرنے کی جگہ تکلف سے ہے۔ اس وقت ہم اپنے اپنے گھروں سے یہاں آئے ہیں، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، دور و نزدیک سے یہاں پہنچے، اللہ نے پہنچایا۔ اس مرکز میں اللہ جل شانہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اپنی رضا کا، اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، اور جس عظیم مقصد کے لیے اس کا یہاں سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اس کے سنگ بنیاد میں جو درد، جو حرارت عشق، جو تعلق مع اللہ جل شانہ کے ذات پاک کے ساتھ والہانہ لگاؤ، اللہ اس بیج کو تا قیام قیامت پھلتا پھولتا فرمائے، اور ہمیں بھی اور ہماری اولادوں نسلوں کو اس سے خوب خوب بہرور فرمائے۔ یہ ماہوار ہمارے لیے اس مرکز کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایمان کی تجدید کا ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے۔ دنیا کے جمیلوں میں پڑھ کر اللہ سے غفلت طاری ہو جاتی ہے، اپنی قبر آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، تو ایک مہینے کے بعد پھر تھوڑا صفائی اور یاد دہانی کا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ہم یہاں جو آئے، یہ ہمارا متقلب ہے، عارضی ٹھکانہ۔ عارضی طور پر آدمی جہاں کہیں بھی آتا جاتا ہے، اور مثویٰ مستقل ٹھکانہ اس عارضی کے مقابلے میں، ورنہ اصل مستقل ٹھکانہ تو ہمارا آخرت ہے، دار القرار تو آخرت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں گویا کہ زندگی نہیں کہا۔ جیسے سورج ہے، جیسے ہی طلوع ہوتا ہے، ستارے ہونے کے باوجود غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اسٹریٹ لائٹیں ہیں، یہ جگمگاتے شہر ہیں، اسٹیڈیم میں ڈے اینڈ نائٹ میچ ہوتے ہیں، بڑی پاور والی لائٹیں، جیسے ہی سورج سامنے آیا یہ ساری کی ساری روشنیاں موم بتی بن جاتی ہیں، ماند پڑ جاتی ہیں، دکھتی ہی نہیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے دلوں میں یہ چیز نقش فرما رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی ہے، 6 دنوں میں کم و بیش 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی، اور مہاجرین اور انصار کھود رہے ہیں، سردی کے ٹھنڈے جھکڑ چل رہے ہیں، فاقہ ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، لیکن کیا، اللہ اکبر، اللہ کا حبیب، آخرت کا لاڈلا، وہ ان کے اندر بھی آخرت کو بھر رہے ہیں کہ یہ تھکاوٹ، یہ قربانی، یہ مجاہدہ، یہ وقتی اور عارضی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اور آگے سے وہ جانثاران
وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے زندگیاں قربان کر دیں، بچے قربان کر دیے، مال قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ رہیں گے، دین کی محنت اللہ کے لیے جئیں گے اور مریں گے۔ تو دار القرار تو آخرت ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ تو ایک صبح ہے، یہ ایک شام ہے۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو یہ ہمارا ماہوار اجتماع اسی یاد دہانی کے لیے ہے کہ ہم آخرت کے لیے جئیں، آخرت کے لیے مریں، آخرت کے لیے چلیں، ہمارا جو کچھ یہاں کرنا ہو اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ہو۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، دنیا ہماری نمازوں سے نکل جائے، دنیا ہمارے دلوں سے نکل جائے، اللہ اپنے فضل سے یہاں کی ضروریات پوری کرے۔ ایمان والوں کے لیے یہی معاملہ ہے کہ ان کے تمام اعمال کا صلہ آخرت میں ہوگا۔ تو واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے متقلب کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے مثوا کو بھی جانتا ہے۔ دنیا میں جو ہمارے عارضی ٹھکانے ہیں، دنیا میں ہمارے جو مستقل ٹھکانے ہیں، دونوں اللہ کے علم میں ہیں۔ اس آیت کا آغاز بھی اللہ سے، اس آیت کا اختتام بھی اللہ پہ۔ حضرت قطب العالم حضرت گنگوئی قدس اللہ سرہ، ان کے بارے میں پڑھا، فرمایا کہ اگر قرآن مجید میں غور کرو گے تو ہر آیت سے تعلق مع اللہ نکلے گا، ہر آیت سے تعلق مع اللہ وہ نکلے گا۔ انہوں نے اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے تعلق پر محنت کی، اللہ کا قرآن ان پر اتنا کھلا کہ فرمایا کہ ہر آیت سے تعلق مع اللہ نکلے گا۔ ایک ایک آیت، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی گویا کہ مقصود اور مطلوب ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور بیچ میں پھر سارے کے سارے دین پر چلنا، اس اللہ کو اپنا معبود، اپنا رب بنا کر اپنی ہر صبح و شام کا رخ اسی کی ذات پاک کی طرف کر کے رہنا، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، ظاہر و باطن میں، لیکن کما حق ہو اس کی بندگی کہاں ہو سکتی ہے؟ اس لیے فاستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اپنی کوتاہیوں پر بھی استغفار کرو، اور جتنی اسلامی برادری ہے تمام اہل ایمان مردوں اور خواتین سب کے لیے بھی استغفار کرو۔ اور آخر میں پھر اس کا دھیان رکھو کہ تمہارا ہر متقلب اور مثوا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ رات کو جن احباب کا قیام ہو تو آج ایک رات ہم اس دھیان والی بنانے کی کوشش کریں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، جتنی آیات ہیں اکثر آیات کے فواصل وہ ایمانیات کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ جتنے بھی آیتوں کے اختتام ہیں جن کو فواصل آیات کہتے ہیں، اکثر بیشتر یہ ایمانیات کے اوپر مشتمل ہے۔ تو ہمارا یہاں ایک رات کا قیام، کوشش ہو اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر یہ ایک رات اللہ کو دیں،
جو آئے اور درود شریف پڑھا، بیان اور ذکر اور دعا میں شریک ہو کر واپس ہو گئے تو یہ بھی مبارک ہے، لیکن اس پر اکتفا نہ ہو، بلکہ چاہت اور حرص اور نیت اس کی ہو کہ میں انشاءاللہ اس کی ترتیب بناؤں گا اور رات کا قیام بھی کروں گا۔ حضرت قدس اللہ سرہ نے جس ہمارے لیے یہ آخری گویا کہ جمعرات کا اجتماع رکھا، یہ عصر سے لے کر صبح گویا کہ چاشت اشراق، صبح اشراق تک کے وقت کے لیے ہے، اس کے اندر یہ سارے اصلاحی اعمال ہیں۔ تو ایک رات میں سب سے کٹ کر اللہ کے تعلق میں رہنے کی مشق کروں، میں سیکھ رہا ہوں اللہ کا تعلق، گپ شپ نہ ہو، موبائل میں لگنا نہ ہو، ادھر ادھر میں نہ ہو، یہ سارے کا سارا وقت میں نے اللہ کے دے دیا، اب اللہ کے دھیان میں رہنے اور چلنے کی مشق ہو۔ اس وقت نقد میں اور آپ اس دھیان کو اپنے اوپر طاری کریں کہ میرے اس بولنے کو اللہ سن رہا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا ظاہر بھی اللہ کے سامنے ہے، میرا باطن بھی اللہ کے سامنے ہے، کس غرض اور کس مقصد اور کس جذبے سے آیا ہوں وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ الحدیث قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ فرمانے لگے کہ ذکر کی لائن میں اس امت میں کمزوری آ رہی ہے، اور آخر عمر حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کا ملک و ملک سفر اس غرض کے لیے ہوتا تھا کہ امت کے اندر ذکر کی لائن میں گویا کہ جان پڑ جائے، اور لکھا ہے کہ جہاں کا بھی سفر ہوتا تھا تو اپنے سفر کے لیے ان کی قیمت یہ ہوتی تھی کہ میرے آنے پر کتنی ذکر کی مجالس شروع کرو گے۔ افریقہ کا سفر ہوا، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ شریک سفر تھے، تو مفتی ولی حسن صاحب مفتی اعظم پاکستان وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوتا تھا اور گویا کہ یہ حیرت ہوتی تھی کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کے اوپر ذکر کی لائن کے اعتبار سے بہت غلبہ ہے، بہت اس کی فکر ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اہل اللہ کے دلوں پہ جو واردات ہوتی ہیں تو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، تو ضرور اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ حضرت گنگوئی قدس اللہ سرہ آخری عمر ان کی بھی یہی تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اب فتنوں کا زمانہ ہے، اور اب ان فتنوں کے زمانے میں دماغ والے اسلام پر آدمی نہیں چل سکے گا، دل والے اسلام پر چلے گا۔ دماغ والا اسلام فیل ہو جائے گا، دل والا اسلام ان فتنوں میں گویا کہ وہ چلے گا۔ اللہ کا دین، اللہ کا تعلق یہ دل میں اتر جائے، سودائے قلب میں نقش ہو جائے، اس کے لیے ذکر کی محنت، ورنہ معلومات، صرف معلومات ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی جب تک یہ علم دل میں نہ اتر جائے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کی صحبت میں 1964 سے لے کر 1982 تک ہمارے بڑے سرپرست ہم سب کے حضرت اقدس مولانا محمد یحییٰ مدنی قدس اللہ سرہ وہ رہے۔ اس سے پہلے غالباً 52-53 میں تبلیغ میں جب چلے
تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ سے اصلاحی تعلق رہا، اور 64 میں حضرت جی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ سے تعلق رہا، اور پھر مدینہ طیبہ کے قیام میں حضرت رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ 10 سال تک حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کے دسترخوان پہ میں کتے کی طرح بچے کھوچے ٹکڑے کھا لیا کرتا تھا، مہمانوں کو سنبھالتے تھے، بڑے بڑے مشائخ دنیاوی عہدوں والے قسم قسم کے وہ مہمان ہوتے تھے، تو دسترخوان اور ان کے مہمانوں کا گویا کہ نظم و انتظام یہ خدمت حضرت رحمہ اللہ کی کے ذمے رہی۔ میرے بھائیوں، جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کی صحبت اور اتنے بڑے بڑے مشائخ علماء صلحاء ان کی خدمت، اور پھر مدینہ طیبہ کی فضائیں اور وہاں کا ماحول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، ان ساری کی ساری چیزوں کو قربان کر کے حضرت رحمہ اللہ نے یہاں ڈیرا ڈالا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، بولنا تو آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، عملاً ان قربانیوں پر کھڑا ہونا، یہ اس پر کیا گزری ہوگی اور کیسے ان قربانیوں کے ساتھ چلے ہوں گے، یہ تو انہی کو معلوم ہے جن پر گزری۔ مقصد یہاں کیا تھا جو میرے سمجھ کے مطابق ہے، اور ذکر و تذکرے ہوتے رہتے ہیں تو اس کی روشنی میں ایک مقصد یہ تھا کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ حضرت رحمہ اللہ کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ جتنی برادری ہے، انذر عشیرتک الاقربین، جتنے اقربین ہیں، خاندان والے ہیں، برادری والے ہیں، علاقے والے ہیں، ان سب کی فکر تھی کہ یہ اللہ کے دین پر آ جائیں، یہ دین کے لیے خرچ کرنے والے، مدارس کے لیے خرچ کرنے والے خود مدرسے والے کیوں نہ بنے، علماء کا تعاون کرنے والے ان کے گھروں میں، ان کی اولادوں میں خود علماء کیوں نہ بنے، مدرسے کا تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ خود مدرسہ قائم کر کے تو اس کی خدمت کرنے والے بنے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، برادری میں، رشتہ داری میں رہ کر دین کی محنت کرنا، اپنی ذات سے دین کا، دینداری کا نمونہ بن کر اپنے خاندان اور برادری اور رشتہ داروں کو دکھانا۔ اللہ جل شانہ کسی کے اخلاص کو، کسی کی محنت کو، کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو مجھے تو اتنی معلومات نہیں، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ پورے خاندانوں کے خاندان، برادری اور وہ کھاتے پیتے گھرانے، ان میں علماء، حفاظ قرآن، قرآن کے قاری اور مفتی، دو طرفہ تعاون ہوا۔ حضرت رحمہ اللہ نے یہاں یہ میخانہ گویا کہ کھولا، اور اللہ جل شانہ ان سب کے گھروں کو، خاندانوں کو آباد کرے، انہوں نے اپنی اولادوں کو وقف کیا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور دل میں تھوڑی سی خاموش سی شکایت بھی تھوڑی سی رہتی ہے۔ ہمارے آج حضرت مولانا مفتی سلمان یاسین صاحب زیدہ مجدہم تشریف فرما، ان کے بارے میں حضرت رحمہ اللہ نے ان کے والد گرامی ان کے بارے میں سنایا کہ وہ گھر کا دسترخوان چھوڑ کر میرے پاس یہاں افطار کرتے تھے، کہ میں افطاری تو مولوی صاحب کے پاس کروں، اور فرمانے لگے کہ میں نے ان کے صاحبزادے کے بارے میں کہا کہ آدھا یہ آپ کا ہے، آدھا میرا ہے، تو ان کے والد گرامی فرمانے لگے نہیں حضرت، یہ پورا آپ کا ہے،
آج اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اور ان کو جنت کے باغ بنائے کہ آج ان کی وجہ سے پوری برادری میں، علاقے میں دین کی ایک فضا بنی۔ دوسرا، اس قربانی کا مقصد حضرت قدس اللہ سرہ کا یہ تھا کہ جو تعلق مع اللہ کی دولت حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ سے اللہ نے ان کو دلائی، تو یہ شوق، یہ فکر، یہ جذبہ کہ علم اور ذکر کے جوڑ والے علماء تیار ہوں، اس کے لیے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک طرف اقرا ہو اور دوسری طرف ساتھ اسم رب ہو۔ اسم رب کے بغیر نرا اقرا اپنے لیے بھی فتنہ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی فتنہ بن جاتا ہے۔ جس علم کے ساتھ ذکر ہوتا ہے وہ علم اپنے لیے بھی نافع بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی نافع بنتا ہے۔ پہلے دن سے حضرت قدس اللہ سرہ کی یہاں یہ فکر تھی اور یہ محنت تھی کہ ہر طالب علم ایک طرف علم کا کٹھلا ہو، علم کا دنی ہو۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ 99 نمبر کیوں، 100 نمبر کیوں نہیں؟ اور ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جی چاہتا ہے ہر طالب علم ممتاز ہو۔ جب گھر چھوڑا اور اتنی قربانیوں کے ساتھ ماں باپ کی قربانی دی، بہن بھائیوں کی قربانی دی، اور پھر یہاں آ کر پڑھ گئے، تو اب ممتاز کیوں نہیں؟ 100 نمبر کیوں نہیں؟ 99 کیوں؟ ان کے بس میں ہوتا تو ہر طالب علم 102 نمبر لینے والا ہو۔ اور فرماتے تھے پڑھنے والا، نماز کی پابندی والا، ذکر والا، اس کے تو جوتے ہم سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، اس کو سعادت سمجھیں گے۔ تو ایک طرف علم کا دنی ہو، کتابوں کا کیڑا ہو، علم میں رسوخ، گہرائی، مہارت، علم کا دنی ہو، اور دوسری طرف نمازوں کی پابندی والا ہو، تکبیر اولیٰ میں اور پہلی صف میں نظر آنے والا ہو، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، ذکر کا ذوق رکھنے والا ہو، علم کے ساتھ اللہ کی یاد بھی اس کے دل و دماغ میں، روئے میں اترتی جا رہی ہو۔ دونوں چیزیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ دن کو وہاں مدرسہ ہوتا تھا، رات کو وہ خانقاہ بن جاتی تھی۔ اور ہمارے دارالعلوم دیوبند مرکز کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ کسی نے کہا در مدرسہ خانقاہ دیدم، کہ میں نے مدرسے کے اندر خانقاہ دیکھی۔ گویا کہ علم کے ساتھ ذکر کی محنت، اخلاق کی صفائی کی محنت، تعلق مع اللہ کی محنت، جیسے قدوری سے کنز میں اور کنز سے ہدایہ میں پہنچے، اسی طرح نماز پہلے قدوری والی تھی تو اب کنز والی ہو، اب ہدایہ والی ہو، نماز بھی عالیہ ہو، پہلے عامہ تھی اب نماز بھی عالیہ ہو، اور عالمیہ میں پہنچے تو اب تو اخلاق بھی عالمی ہو، اب تعلق مع اللہ بھی عالمی ہو، اور اب نماز بھی عالمی ہو۔ تو حضرت رحمہ اللہ کا یہ گویا کہ مقصد تھا اور یہ جذبہ تھا، یہ ان کا مزاج تھا، یہ ان کا مشن تھا کہ علم اور ذکر کے جوڑ والے گویا کہ یہاں علماء طلباء سب ہوں۔ چنانچہ حضرت رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اسی فکر سے ذکر کا گھنٹہ رکھا مستقل، یہ کتابوں کا گھنٹہ ہے، فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، ذکر کا کوئی گھنٹہ نہیں، ایک گھنٹہ ذکر کا رکھا، اس کو بیچوں بیچ رکھا کہ بھئی 3 گھنٹے پہلے کتابوں کے ہوں، 3 گھنٹے بعد کے ہوں، بیچ میں ایک ذکر کا گھنٹہ ہو جس میں کتاب بند اور سارے کے سارے پڑھانے والے، پڑھنے والے مل کر اللہ کی طرف براہ راست متوجہ، پہلے کتاب کے ذریعے اب براہ راست فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب اللہ سے دل لگاؤ۔ ہمارے سبھی اکابر کا یہ معمول رہا
حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کوئی منطق اور فلسفے کا سبق تھا، صدرہ شمس بازغہ کوئی سبق تھا، تو کسی کی غالباً ہمشیرہ کی وفات کی خبر آئی تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے سبق کے اختتام پر طلباء سے فرمایا کہ بھائی اس سبق کا ایصال ثواب ان کے لیے کر لو، جو سبق پڑھا ہے اللہ اس کا اجر و ثواب ان کو عطا فرمائے، تو اس کا ایصال ثواب۔ تو بعض طلباء کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے تو منطق اور فلسفہ پڑھا ہے، اس کا ایصال ثواب؟ قرآن پاک کا تو ایصال ثواب سنتے ہیں، معمول ہے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ فرمانے لگے کہ بھائی ہم تو جس کے لیے بخاری پڑھتے ہیں اسی کے لیے یہ منطق بھی پڑھتے ہیں، جس کے لیے بخاری پڑھتے ہیں اسی کے لیے گویا کہ، اور غالباً یوں فرمایا کہ اللہ جل شانہ سے اس پر جس کی امید رکھتے ہیں اس پر بھی اس کی امید رکھتے ہیں۔ علوم عالیہ کس کے لیے ہیں؟ یہ تو علوم عالیہ کے لیے چابی ہیں، ان کے بغیر قرآن اور حدیث اور فقہ ان مقصودہ اور مخدوم اور عالی علوم میں دسترس کیسے حاصل ہوگی؟ تو ضرب یضرب ضربا والا طالب علم بھی قرآن پڑھ رہا ہے علم عالی کے ذریعے سے، یہ فہم قرآن کا یہ زینہ چڑھ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ وضو عبادت مقصودہ تو نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہے نماز کا جو عبادت مقصودہ ہے، لیکن اس عبادت مقصودہ کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے اس پر اتنا اجر ہے کہ جب آدمی وضو کر کے فارغ ہوتا ہے حتیٰ خرج نقیا من الذنوب، ہاتھوں کے، چہروں کے، پاؤں کے سارے گناہ کیا ہو گئے؟ وضو میں دھل گئے۔ جب ذریعے میں یہ تاثیر ہے تو مقصود میں کیا ہو گئے؟ اور جب مقصود اتنا اونچا ہے تو اس کا ذریعہ بھی اونچا ہوگا۔ تو علوم عالیہ اونچے ہیں تو ان کی وجہ سے علوم عالیہ ان کے اندر لگنا بھی معمولی نہیں ہے۔ اس لیے قاعدے والے قاری صاحب علی با والے وہ بخاری والے استاد سے کم نہیں ہیں، انہی کی علی با اس کو بخاری پہ پہنچائے گی، اور بخاری میں وہ عبارت صحیح پڑھے گا، با کو تا نہیں پڑھے گا، تا کو سا نہیں پڑھے گا، یہ پہچان وہ قاری صاحب نے کروائی تھی، اس لیے آج بخاری میں با کو با، تا کو تا پڑھ رہا ہے۔ تو ان کے اس بخاری پڑھنے میں بھی اس قاعدے والے قاری صاحب کی محنت کا عمل دخل ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف الدینوی قدس اللہ سرہ بسا اوقات ان کے چہرے پر نظر پڑتی تو مجھے یہ خیال ہوتا کہ کوئی حضرت کا قاعدے کا استاد بھی تو ہوا ہوگا، جب حضرت بچے تھے تو اس استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھا ہوگا، تو پھر یہ خیال آتا تھا کہ آج اتنے بڑے بزرگ ہیں تو ان کی اس بزرگی اور ان کے سارے کام میں جہاں بڑے بڑے مشائخ کا حصہ ہے، اس قاعدے والے قاری صاحب کا بھی اس میں پورا حصہ ہے۔ گلاس کے بھرنے میں آخری قطرے کا جیسے عمل دخل ہے، وہ پہلا قطرہ جو پڑا تھا اس کا بھی پورا حصہ ہے۔ تو حضرت قدس اللہ سرہ کا دوسرا مقصود یہ تھا کہ یہاں علم اور ذکر کے جوڑ والی فضا ہو، چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس رخ پر بھی ان کو قبولیت سے نوازا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ الحمدللہ ایک مرتبہ یہاں سالانہ تقریب میں استاذ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ وہ تشریف لائے، تو انہوں نے فرمایا کہ مدارس کو تم اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں، میرا سبھی مدارس سے تعلق ہے۔ تو پھر فرمانے لگے پورے ملک کے مدارس میں معہد الخلیل کا جو درجہ ہے وہ کسی اور مدرسے کا نہیں ہے۔ تو یہ اہل نظر ہی دیکھ سکتے ہیں
اور انہی کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس دولت کے حصول میں لگنا چاہیے۔ جہاں ایک طرف علم کے حصول میں ہم سنجیدہ ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی سنجیدگی اور فکر کے ساتھ ذکر اور تعلق مع اللہ پر بھی محنت کرنے والے ہوں۔ ذکر کے گھنٹے کو بھی کتابوں کی طرح ایک مستقل اہمیت اور عظمت کے ساتھ گھنٹہ سمجھنے والے ہوں، اور اس کا انتظار ہو کہ کب وہ ذکر کا گھنٹہ آئے اور کتاب بند کروں اور میں اللہ کی یاد میں لگ جاؤں۔ ایک عجیب ماحول ہو اللہ کی یاد کا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی ذات پاک کا تعلق اور دھیان نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اپنے مقبول نیک بندوں کے ساتھ اللہ جل شانہ رکھے، اور قبر بھی انہی کے پڑوس میں نصیب فرمائے، اور کل آخرت میں بھی اپنے توفنا مع الابرار الحقنا بالصالحین اپنے نیک مقبول برگزیدہ بندوں کی معیت اور انہیں کے ساتھ محشور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت